حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کا عظیم سفر کروایا گیا یہ جسمانی تھا۔ جی ہاں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت کے 11ویں سال واقع ہوا، یعنی کہ ہجرت سے 2 سال پہلے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ہمشیرہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبریل آئے۔ 27ویں رجب کی تاریخ تھی اور یہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ پہلے حضور مسجد الحرام تشریف لے گئے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس پہنچے۔ یہ شب کا تھوڑا سا حصے کے اندر سفر ہو رہا ہے، اور یہ سفر نص قرآنی آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ معراج کی رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے منازل قرب میں پہنچے۔ یہ حصہ معراج کا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھ کو شفاعت کبریٰ اور حوض کوثر سے فضیلت دی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اپنے رب کو دیکھا، ایک بار سر کی آنکھوں سے یعنی کہ جسمانی طور پر، اور ایک بار دل کی آنکھوں سے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر سیدہ عائشہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ معراج جو تھی وہ روحانی تھی، خواب میں معراج ہوئی، حضور جسم کے ساتھ تشریف نہیں لے کے گئے۔ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات حضور کا جسم غائب نہیں تھا، بستر سے جدا نہیں دیکھا میں نے۔ تو ہم ان کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں یہ کوئی اور معراج ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سیدہ عائشہ کی آمد تب ہوئی نہیں تھی جب سفر معراج ہوا، کیونکہ معراج تو ہجرت کے جو 2 سال پہلے ہوا ہے، اور جب تک سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو سیدہ عائشہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کئی دفعہ معراج ہوئی ہے خواب کی حالت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور جسمانی معراج یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سیدہ اس کا انکار نہیں کر رہی، کیونکہ سیدہ خود ایک حدیث روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت پر دیکھا۔ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم کے ساتھ ہوا، اس کی ایک اور دلیل قرآن مجید میں ہی سفر معراج کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا اسرا بعبدہ۔ اگر خواب میں ہوتا نا معراج تو بعبدہ ہی نہیں فرماتے، کیونکہ عبد جب بھی بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو اسے عبد کہا جاتا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کروایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ بھائی اگر خواب میں ہی معراج ہونا تھا تو پھر لوگوں کے لیے آزمائش نہ ہوتا، کیونکہ ہر کوئی بات کر سکتا ہے میں خواب کے اندر بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمانوں پر چلا گیا، تو اس میں غیر مسلموں کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، مشرکین کو بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ ان کو اعتراض اسی لیے تھا کہ حضور فرما رہے تھے کہ میں جسم کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر چوتھی دلیل بھی قرآن سے ہی دے دیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے رب کا دیدار کیا اس کو بطور تعریف بیان کرتے ہوئے رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آنکھیں ہیں نہ تو پھریں اور نہ ہی حد سے آگے بڑھیں۔ تو یہ دلیلیں ہیں، اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ جمہور علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جسم کے ساتھ تھا معراج، صرف خواب نہیں تھا۔ اس پر قرآن بھی دلیل ہے، احادیث صحیحہ بھی دلیل ہیں، اور صحابہ تابعین تبع تابعین کا گویا کہ ایک اجماع چلا آ رہا ہے، اتفاق چلے آ رہا ہے۔ تو آج کوئی اٹھے 1400 سال بعد کہ یہ ایسے نہیں تھا، تو بھائی کیا تمہاری عقل ان سب سے زیادہ ہے، صحابہ سے زیادہ ہے؟ بلا وجہ کے اعتراض کر امت میں فتنے نہ ڈالو، خدا کا خوف کرو۔